السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ڈیفینس ایکسکلوزیو۔ آج ہم JF-17 تھنڈر کی اہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش اس وقت پاکستان کے ساتھ 24 JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ خریدنے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ پاکستان میں بنگلہ دیش ایئر فورس کی ہائی لیول ڈیلیگیشن اور پاکستان ایئر فورس کی ہائی لیول ڈیلیگیشن کی ملاقاتوں میں بنگلہ دیشی ایئر فورس نے JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیشی ایئر فورس کو فائٹر جیٹ پریکیورمنٹ کے لیے بنگلہ دیش گورنمنٹ سے اپروول مل چکی ہے اور اب بنگلہ دیش اپنی ایئر فورس کی کیپیبلٹیز کو انکریز کرنے کے لیے 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ خرید سکتی ہے، جس کا اپروول آ گیا ہے اور بجٹ بھی ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بجٹ ایلوکیشن جو ہوئی ہے JF-17 تھنڈر کے لیے ہوئی ہے، جو اس وقت آفیشلی رپورٹس آ رہی ہیں بنگلہ دیشی ڈیفنس سورسز سے۔ ان کے مطابق J-10C فائٹر ایئر کرافٹ بھی لیا جائے گا اور JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ بھی خریدا جائے گا، لیکن جو بجٹ کی ایلوکیشن ہے صرف JF-17 تھنڈر کے لیے اپروو کی گئی ہے۔ بنگلہ دیشی ایئر فورس نے ماڈرن فائٹر پروگرام شروع کیا ہے۔ ماڈرنائزیشن پروگرام کے تحت بنگلہ دیش ایئر فورس اپنی ایئر فورس کے پرانے فائٹر جیٹ کی ریپلیسمنٹ کے لیے بہت سے ایڈوانس فائٹر جیٹ کی پریکیورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے۔ لائٹ ویٹ کیٹیگری میں JF-17 تھنڈر ایک بہترین فائٹر جیٹ ہے۔ کم بجٹ میں 4.5 جنریشن ملٹی رول فائٹر جیٹ بنگلہ دیش ایئر فورس کے لیے بہترین آپشن ہے۔ بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے $750 ملین کا فنڈز ایلوکیٹ کیا ہے، جس کے تحت تقریباً 24 JF-17 تھنڈر خریدے جائیں گے، لیکن یہ خبر ابھی واضح نہیں ہے کہ کتنے JF-17 تھنڈر کا آرڈر دیا جائے گا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ JF-17 تھنڈر کی پریکیورمنٹ کے لیے کام جاری ہے۔ ملٹیپل بنگلہ دیشی ایئر فورس کے ڈیلیگیشن پاکستان میں مختلف فیسلٹیز کا وزٹ کر چکے ہیں اور نیکسٹ ایئر فورس کے ڈیلیگیشن کے وزٹس میں تیزی آئے گی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس اپنے ہونے والے میٹنگز کم ہی پبلک شیئرنگ کرتی ہے۔ آپ آذربائیجان کے ساتھ JF-17 تھنڈر کی بگ ڈیل کے بارے میں دیکھ ہی چکے ہیں۔ JF-17 تھنڈر کی انڈکشن خطے کے ڈائنامکس مکمل طور پر ہلا کر رکھ دے گی۔ آج سے 2 سال پہلے کسی کو علم بھی نہیں تھا کہ خطے میں ایسی تبدیلی ہوگی۔ بنگلہ دیش میں ایک ایسی اینٹی پاکستان رجیم بیٹھی تھی جو مکمل طور پر انڈیا کے کنٹرول میں تھی، اسی لیے مکمل طور پر بنگلہ دیش کی پالیسی بنانے میں انڈیا کا مکمل کنٹرول تھا۔ اسی لیے بنگلہ دیش کی ایئر فورس کو ماڈرنائزیشن کے عمل سے دور رکھا گیا تاکہ انڈیا خطے میں اپنی اجارہ داری قائم رکھ سکے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اتنے بہتر ہو سکتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر جیسی ملٹری ڈیل فائنل ہو سکے۔ پولیٹیکلی چینج کی وجہ سے اس رجیم کا تختہ پلٹ ہوا۔ اس کے بعد جو رجیم آئی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے، جو ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارے اس وقت تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ ہر لیول پر ہائی لیول میٹنگز ہو رہی ہیں، چاہے وہ ملٹری کی ڈومین ہو یا پولیٹیکلی ڈومین میں ہو۔ پبلک ٹو پبلک تعلقات تو پہلے ہی بہتر تھے۔ اب 14 سال بعد ڈھاکہ سے کراچی فلائٹ آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلی بنگلہ دیش فلائٹ کراچی پہنچنے پر پاکستان کے لوگوں نے اور گورنمنٹ کے ہائی لیول آفیشلز نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور بنگلہ دیشی طیارے کو ایئر سلوٹ بھی پیش کیا گیا۔ اب بنگلہ دیشی گورنمنٹ کا اپنے ڈیفنس ماڈرنائزیشن پر مکمل فوکس ہے، جو ماضی میں انڈیا کی جانب سے روکا جاتا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر اپنے ڈیفنس کو بہتر کرنے کے لیے آزاد ہیں اور انڈیا اپنے علاوہ کسی ملک کو خطے میں ملٹری پاور بننے دینا نہیں چاہتا۔ چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر کام کر رہے ہیں، جس سے خطے کی ڈائنامکس مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ اگر میں یہاں JF-17 تھنڈر کی کیپیبلٹیز کی بات کروں تو ملٹی رول 4.5 جنریشن لائٹ ویٹ فائٹر ایئر کرافٹ ہے اور سب سے بڑھ کر کامبیٹ اپروونڈ ہے، PL-15 BVR میزائل سے جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ 6 مئی کو انڈیا کے ساتھ کیا ہوا تھا اور 10 مئی کو JF-17 تھنڈر کو S-400 کلر کا اعزاز بھی ملا، جس سسٹم پر انڈیا کے جنونی نام نہاد ڈیفنس ایکسپرٹ بہت ناز کرتے تھے،
GF-17 تھنڈر نے S-400 کی 2 بیٹریاں مکمل طور پر غیر فعال کر دی تھی۔ GF-17 تھنڈر کی ایویونکس اور آئسا ریڈار کسی بھی 4.5 جن طیارے کے ہم پلہ ہیں اور کٹنگ ایج ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ بنگلہ دیشی ایئر فورس میں GF-17 تھنڈر کی انڈکشن کے ساتھ ہی بنگلہ دیش ایئر فورس ہر طرح کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ماڈرن ایئر کرافٹ کا استعمال کر سکے گی۔ ریجن کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ معاہدہ انڈیا کے لیے پرابلمیٹک سچویشن کریٹ کرے گا، جس سے بے آف بنگال میں انڈیا کی ڈومیننس کم ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، چائنا اور پاکستان کی جانب سے اس سرکل کو بریچ کیا جا رہا ہے اور یہ سب اس اپروچ پر رہا ہے کہ انڈیا کے لیے کوئی آپشن نہ بچے اور انڈیا مکمل طور پر بیک فٹ پر چلا جائے۔ فیوچر میں حالات کیسے ہوتے ہیں دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا۔ جب بنگلہ دیش ایئر فورس اپنے فلیٹ میں ماڈرن ایئر کرافٹ شامل کرتی ہے تو انڈین ایئر فورس اپنی فورس کو کیسے ڈیوائیڈ کر کے کاؤنٹر کر پاتا ہے، یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنے ہوسٹ رو فیصل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔